بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے ڈلوانا کی ڈائن، قسط نمبر 1۔ تو چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کئی لوگ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اپنی 40 سالہ شکاری زندگی میں جو ہندوستان کے مختلف جنگلوں میں گزری، کیا میں نے کہیں کوئی بھوت پریت بھی دیکھا؟ میں یہی جواب دیتا کہ بھوت پریت محض انسان کے تخیل کی پیداوار ہیں، ان کا حقیقت سے دور سا بھی کبھی واسطہ نہیں۔ تاہم میری شکاری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں میرا بھوتوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ نظر قارئین ہے۔ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں تب ہندوستان میں جنگل زیادہ، انسانی آبادیاں حال حال ہوا کرتی تھیں۔ کئی دیہات جنگلوں کے بیچ واقع تھے اور ان کے مابین بھی فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ بجلی کی سہولت نہ ہونے کے باعث گزرگاہیں سرے شام ہی ویران ہو جایا کرتیں۔ ایسے میں اگر کوئی درندہ آدم خور ہو جاتا تو اسے زیر کرنا بڑا دقت طلب کام ہوتا۔ اسی وجہ سے آدم خور کی وارداتوں کو کسی مفوق الفطرت قوت سے منسوب کر کے توہم پرست لوگ اکثر طرح طرح کے قصے گڑھ لیتے۔ یہ قصے جہاں مقامی باشندوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث بنتے، وہیں شکاری کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے۔ یہ حقیقت ہے کہ مقامی باشندوں کا تعاون حاصل نہ ہو تو ماہر سے ماہر شکاری بھی کسی جنگل میں اپنی مہم بخوبی سرانجام نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں چڑیل یا بھوت پریت کی ہیبت مسلط ہو جاتی تو اول وہ تعاون پر آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اگر ہو بھی جاتے تو ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں شکاری کی توجہ منتشر کرنے کے علاوہ کچھ فائدہ نہ پہنچاتی۔ میں اپنی شکاری زندگی کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ رقم کر رہا ہوں جس کا آغاز موضع گلوانا میں میرے تبادلے سے ہوا۔ میں نے تھانے کا انچارج سنبھالا تو معلوم ہوا کہ ایسی درخواستوں سے ایک فائل بڑی پڑی ہے جس کے سلسلے میرے پیش رو نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے تھے۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں کچھ انگریزی باقی مقامی زبان میں تحریر شدہ درخواستیں نظر آئیں۔ ان سب کا تعلق موضع کے مختلف دیہات سے تھا جن میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی بابت نامکمل اندراجات تھے۔ عملے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گلوانا سے 20 میل دور ایک قصبہ پھولدار آباد ہے۔ اس کے ارد گرد چھوٹی موٹی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان آبادیوں کے درمیان واقع گھنے جنگلوں کے وسیع اور ریز خطے انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے۔ یہ جنگل کسی زمانے میں چیتوں اور شیروں کے بختات کے باعث بہترین شکارگاہ تصور کیے جاتے تھے۔ ان جنگلوں کے درمیان سے ایک گزرگاہ گزرتی تھی جس پر ایک پرانا مندر واقع تھا۔ اس کے کھنڈر شاید آج بھی وہاں موجود ہوں۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے۔ دن کے اجالے میں تو قافلے اس گزرگاہ کو استعمال کر لیتے مگر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ علاقہ ویران اور سنسان ہو جاتا۔ فائل کی درخواستوں کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس گزرگاہ کے آس پاس دیہات سے 20 افراد لاپتہ ہو چکے تھے۔ بیشتر کا تعلق پھولدار سے تھا۔ تھانے کے عملے نے بتایا کہ چونکہ علاقہ آسیب زدہ ہے اس لیے تمام وارداتوں کو بھوتوں اور چڑیلوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ میرے دست راست ترازو نے خیال ظاہر کیا کہ ان وارداتوں کی پشت پر کوئی شیر یا چیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے اپنی شک کی تصدیق کی خاطر اس تھانے کا تمام ریکارڈ چھان مارا۔ کسی آدم خور کی ہلاکت کے سلسلے میں پولیس کے ریکارڈ بڑی معاونت کرتے ہیں۔ روزنامچہ اگر درست لکھا گیا ہو تو رپورٹ میں واردات کی تفصیل جزیات کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ شکاری اگر ذرا بھی توجہ سے کام لیتا تو اسے آدم خور کے بارے میں تفصیل بآسانی معلوم ہو جاتی۔ صد افسوس کہ تھانے کے رجسٹر میں 8 ماہ کی چند وارداتوں کا ذکر تھا جو شاید ایک آدم خور نے کی تھیں مگر انہیں بڑی خوبصورتی سے کسی مفوق الفطرت قوت کے کھاتے میں ڈال کر داخلِ دفتر کر دیا گیا۔ بعد ازاں میں نے اس سلسلے میں گلوانا کے نمبردار سے رجوع کیا مگر کوئی قابل ذکر بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے راجو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کے دورے کا منصوبہ ترتیب دیا اور اپنے افسر اعلیٰ کو بھیج دیا۔ خلاف توقع 3 روز بعد مجھے سرکار کی جانب سے وہاں جانے کا اجازت نامہ مل گیا۔ ابھی موسم گرما کی بارشوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ندی نالے جن کی اس علاقے میں کثرت تھی خشک پڑے تھے۔ میں پہلی بارش سے قبل پہنچنا چاہتا تھا لہٰذا سرکاری جیپ کا استعمال مناسب سمجھا۔ راجو کے علاوہ 2 اردلی بھی میرے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت ہم پھولدار پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اجالے میں بھی گاؤں سنسان پڑا تھا۔ گاؤں کے گھروں کے دروازے بند تھے اور گلیوں میں اکا دکا مویشی اور بچے مٹر گشت کر رہے تھے۔ ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی گاؤں کا نمبردار ہمارے استقبال کے لیے چلا آیا۔ اپنے مہمان خانے لے کر اس نے ہماری خوب خاطر تواضع کی۔ جب میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، صاحب میں جانتا ہوں آپ ایک ماہر شکاری ہیں مگر آپ اسے نہیں مار سکیں گے۔
وہ دہشت زدہ آواز میں بولا۔ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان وارداتوں کے پیچھے کسی درندے کا ہاتھ ہے، مگر میں نے گزرگاہ پر خود اپنی آنکھوں سے ایک چڑیل کو کھڑے دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے پٹیل صاحب؟ میں نے راجو کے چہرے پر خوف کی منڈلاتی پرچھائیاں دیکھ کر پوچھا۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بدستور اسی لہجے میں بولا۔ یقین آئے تو آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ چند روز قبل ہی ایک عورت لکڑیاں چننے گئی تھی مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ کیا؟ میں نے اپنی نشست سے اچھل کر کہا۔ تم نے اس گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں کیوں درج نہیں کروائی؟ کوئی فائدہ نہیں صاحب، وہ تعصب سے بھرپور لہجے میں بولا۔ سرکار کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس وقت راجو کے ہمراہ مندر والی گزرگاہ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبردار کے روکنے کے باوجود ہم نے جیپ سے فالتو سامان اتروایا، اسے اردلیوں کی زیر نگرانی چھوڑا اور جیپ مندر تک جانے والے راستے پر دوڑا دی۔ 1 گھنٹے کی کٹھن مسافت کے بعد ہم گزرگاہ کے وسط میں پہنچے تو میں نے گاڑی روک لی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں علاقے کا اچھی طرح معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ راجو بھی میرے ساتھ ہی جیپ سے اتر آیا۔ اس سے قبل میں نے رائفل کی دونوں نالیں بغور دیکھیں اور کارتوس لگا دیے۔ راجو کے پاس میری آزمودہ 375 میگنم جبکہ میرے پاس 450 ایکسپریس تھی۔